سر جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے، آج کا ہاٹ ٹاپک ہے پالیٹکس۔ جو ہمارے ملک میں ہمارے مسائل ہیں، ان مسائل میں سے بہت سارے مسئلے ایسے بھی ہیں جو ہمارے کولیکٹیولی مسئلے ہیں، جو ہماری سب لوگوں کا ایک ہی مسئلہ ہے، اور جس میں ہماری پالیٹکس بڑا اہم رول ادا کرتی ہے۔ اور جو ملک کے گھر کے جو ہماری لیڈرشپ ہے، وہ اس کے پاس ایک ہتھیار ہوتا ہے پالیٹکس، اور وہ پولیٹکس کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتی ہے۔ اب آج کی ڈسکشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے پولیٹکس کا پازیٹیو استعمال کر کے جو ملکی معاملات ہیں یا آپ کے گھر کے کوئی معاملات ہیں، وہ کیسے اچیو کر سکتے ہیں۔ پولیٹکس کوئی بری چیز نہیں ہے، پولیٹکس ایک حکمت عملی کا نام ہے، پولیٹکس ایک اسٹریٹجی کا نام ہے کہ کون سا راستہ اختیار کریں گے جس سے آپ اپنا مقصد جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں۔ تو دیر آر مینی لیڈرشپس، لائک کچھ نوٹوریس لیڈرشپ ہوتی ہے، کوئی بڑی گڈ لیڈرشپ ہوتی ہے۔ دونوں اسٹریٹجی پالیٹکس کا استعمال ضرور کرتے ہیں اور اپنی حکمت عملی کا ضرور استعمال کرتے ہیں، لیکن جو ڈفرینس ان کو کریٹ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے، یعنی کہ وہ یہ زگ زیگ کر کے کہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ کیا وہ ان کا مقصد اپنی کوئی پرسنل لائف کا ہے، اپنی پرسنل زندگی کا ہے، یا وہ میسیو ماس لیول پہ کسی چیز کو کوئی بینیفٹ دینا چاہ رہے ہیں، یا ان کے کوئی پرابلم کو سالو کرنا چاہ رہے ہیں، یا ان کا لوگوں کا کوئی گول اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی غربت ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی جسٹس قائم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آج ہم پولیٹکس کو ان ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے، اور اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم سارے لوگ، چاہے وہ انڈیویجول ہے، چاہے وہ کولیکٹیولی کوئی زیادہ لوگ ہیں، گروپ آف پیپلز ہے، کسی نہ کسی لیول پہ ہم پولیٹکس کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں پولیٹکس کا نام یا سیاست کا نام تھوڑا سا نیگیٹو لفظوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹکس کا مطلب جھوٹ بولنا ہے، پولیٹکس کا مطلب زگ زیگ کرنا ہے، یا دوسرے کو دھوکہ دینا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پولیٹکس ایک خدمت کا جذبہ ہے، جو آپ اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ جب آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو آپ رزلٹ اورینٹڈ ہو جاتے ہیں۔ آپ مطلب لوگوں کے مسئلے کو حل کرتے ہیں، مسیو لیول پہ لوگوں کے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ تو اس میں سے سب سے بڑی چیز جو ہمارے سامنے ہے، جو ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی دیکھی، کہ جو پرنسپل آف جسٹس ہے، یا اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت میں بہت سارے قانون ہیں، جس میں سے جو موسٹ کامن قانون ہے وہ ہے دا لا آف جسٹس۔ تو یہ کسی لیڈر نے جو ہے نا وہ قائم کرنا ہے، انصاف کو دنیا میں قائم کرنا ہے، جہاں جہاں بھی آپ کی ایکسیس ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کا ایریا آپ کا چھوٹا ہے، بڑا ہے، پورا ملک ہے، پوری دنیا ہے، پوری یونیورس ہے، تو مطلب آپ کسی نہ کسی حوالے سے جتنی آپ کی پہنچ ہے، جتنی آپ کی ایکسیس ہے، آپ اپنی طور پہ اس جسٹس کو قائم کرنے کے بارے میں کوئی اسٹریٹجی بنائیں گے، کوئی پالیٹکس کریں گے۔ جب وہ پالیٹکس آپ کی اس مقصد کو اچیو کرنے میں لگ جائے گی تو دیٹ از دا گڈ لیڈرشپ اینڈ دیٹ از اے گڈ پالیٹکس۔ لیکن اگر میں اپنی زندگی، اپنی ذاتی زندگی کے پیسے بنانے کے چکر میں ہوں، میں اپنا ایک شہرت کے چکر میں ہوں، میں اپنا کوئی بھی ایک اپنا ذاتی، جس میں مطلب لوگوں کا کوئی اس میں کوئی فائدہ نہ ہو، تو پھر وہ پالیٹکس واقعی خراب چیز ہے، وہ سیاست گڑبڑ چیز ہے، وہ نیگیٹو چیز ہے۔ تو چلیں آج ہم سب سے اس بارے میں رائے لیتے ہیں، اور تھوڑا سا اس کو فردر ان ڈیٹیل میں بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سلیمان، ذرا آپ بھی پولیٹکس کے بارے میں کتنا سمجھتے ہیں، کتنا جانتے ہیں، اور آپ کی پریویس زندگی میں پولیٹکس کا کیا عمل دار و مدار رہا ہے، کہ کیسے آپ سمجھتے رہیں گے کہ یہ پولیٹکس اچھی چیز ہے، میں کروں یا نہ کروں، یا حکمت عملی کے ساتھ زندگی گزاروں یا نہ گزاروں؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ اپنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، اوبیسلی پولیٹکس تو ایک بہت پاکیزہ اور بہت خدمت انسانیت والا وہ ہے۔ پولیٹکس کا یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کی پولیٹکس آپ دیکھیں، اس اور حضرت عمر علیہ السلام، ان کی آپ کا دور اگر یاد کریں، ہسٹری دیکھیں، تو اس کی یہی سے فیل یہی ہوتا ہے، ڈرائیو ہوتا ہے کہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ کیسے ایک معاشرے میں اپنے لوگوں کی، اپنے قوم کی، اپنے قبیلے کی، اپنے گھروں کی
اس میں دیکھتا ہے کہ کیا کیا چیز ان کو ریکوائرڈ ہے، معاشرے میں کیا چیز نہیں ہے، جو اگر کوئی برائی ہے تو اس کو کیسے اسٹریٹجیکلی اس کو ختم کیا جائے، یا اگر معاشرے میں کوئی ایسی چیز جو ایتھیکل چیز ہے اس کو کیسے ہولڈ اپ کیا جائے تاکہ آپ ایک اسٹرانگ قوم، اسٹرانگ نیشن بن کے نکلیں. لیکن انفارچونیٹلی پریزنٹلی یا پاسٹ میں ہمارے جو پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر آپ اسپیسیفکلی دیکھیں تو اتنی اچھی امپریشن نہیں ہے لوگوں کے مائنڈ میں. پالیٹکس ایک مطلب نیگیٹو ٹرم میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بس جو آتا ہے وہ جھوٹ بول کے دھوکہ دہی کر کے ایک مطلب منی لانڈرنگ آپ کہہ لیں گے، مطلب ایک اپنا پیسہ جیب بھر کے وہ نکل جاتے ہیں اور اگلی کی باری آتی ہے. مطلب آج تک تو مطلب جب سے میں نے وہ سنبھالا ہے وہ یہی دیکھتا آ رہا ہوں. اسی لیے کوئی اتنی خاص انٹرسٹ لیول بھی وہ نہیں ہے اتنا، کیونکہ مطلب ایک چیز اٹریکٹ نہیں کرتی، کیونکہ مطلب دھوکے کا نام ہمارے لیے ہے کہ ایک پولیٹکس کیا دھوکہ ہے. لیکن ہم ہسٹری جب پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، صحابہ کرام کا دور، تو اس میں ہمیں ایک اچھی ایگزامپلس ملتی ہیں دیکھنے. جی بالکل. سلیمان نے دیکھے نا بڑی زبردست بات کی کہ جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ہم اس چیز سے اتنے، ہم نوجوان سارے جتنے بھی لوگ ہیں ہم وہ ہمارے والدین بھی ہمیں کہتے ہیں کہ پالیٹکس سے دور رہیں، سیاست سے دور رہیں، اور کبھی بھی آپ یہ چیز نہ. لیکن یہ اس میں دیکھا جائے تو یہ بڑی ایک خدمت کا جذبہ ہے، ایک بڑے اچھے طریقے سے ایک آپ کی حکمت عملی سے آپ کوئی بھی مقصد اچیو کرنا ہے کہ میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے. اور دوسری طرف اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ آپ بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ ہیں، ویری اسٹریٹ فارورڈ ہیں، اور اسٹریٹجی کا، حکمت عملی کا استعمال نہیں کرتے. تو آپ فوراً کوئی آپ کو برا کہتا ہے آپ لڑ پڑتے ہیں اور آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، یا آپ کوئی چیز آپ کو چاہیے، اگر آپ کوئی چیز کسی چیز میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ جی مجھے آج ہی ملے. جیسے بچہ ہوتا ہے فوراً کہتا ہے مجھے آج ہی ملے کوئی چیز، تو آج ملے یا پھر بعد میں ملے، اچھا بعد میں اچھی ملے گی، اچھا زیادہ اچھی ملے گی. تو یہ ایک دور اندیشی جب آپ کے ذہن میں ہوتی ہے تو پھر آپ ایک اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں. اور جتنا آپ کا مائنڈ کا ایکسپوئر اور اس کے اندر پختگی یا میچورٹی آتی ہے نا، اتنا ہی آپ اس کے اندر نا تھوڑا سا اسٹیبلٹی اور ایموشنز کے اوپر آپ کا کنٹرول ہوتا ہے. اور جتنا آپ کا ایموشنز کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے اتنا ہی آپ بہتر اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں اور بہتر اسٹریٹجی کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. آج کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اس چیز کو یہ سمجھیں کہ اسٹریٹجی بنانا، سیاست کرنا، پالیٹکس کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، رائٹ. لیکن اس کو کس طریقے سے ہم اپنے نیک مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو علی ذرا آپ بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیں تاکہ ہم تھوڑا سا بیسکلی ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ جو ہے یہ ہر بندہ اس کو اس میں انوالو ہونا چاہیے. ایک اسکل ہے جس سے آپ بہت ساری چیزیں اچیو کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ایسا ہے کہ بچپن سے لے کے آج تک ہمیں یہی دیکھنے کو ملا کہ پولیٹکس کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور ہمارے گھر والوں نے، ہماری سوسائٹی نے ہم سے بس یہی کہا اور اسی طرح پرورش کی کہ آپ نے پولیٹکس میں نہیں جانا، کیونکہ اس کا کام یہ ہے کہ جب آپ پاور میں آؤ تو آپ اپنے مفادات کی جنگ لڑو، حرام کھاؤ، کرپشن کرو، اور جو بھی برا کام آپ سے ہو سکتا ہے آپ نے کرنا ہے. لیکن اب جو بڑے ہو رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو اس میں اہل علم کو سنتے ہیں، ہسٹری دیکھتے ہیں، بڑا کچھ دیکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرہ کو پڑھتے ہیں، تو اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ پولیٹکس تو عبادت ہے. اور ہم دنیا میں پیچھے بھی اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ہم مطلب اپنے آپ کو ہم نے پولیٹیکل نہیں کیا، ہم نے پولیٹکس سیکھی ہی نہیں. اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جب ہمارے پیرنٹس نے یا ہمارے بڑوں نے پولیٹکس نہیں سیکھی، ہم نے نہیں سیکھی، اور ہم نے دیکھا کہ یار جو پاور میں ہے اس کے تابع ہو جاؤ، تو پھر ہم تابع بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم خود ہی پاورفل نہیں ہیں تو ہم نے تابع ہی ہونا ہے. تو پھر وہ جو ہمارے ساتھ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اب جو آج سر جو پاکستان کی کرنٹ سچویشن ہے، اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز اوپر بیٹھی ہیں، ان کے آپ منشور دیکھیں، ایکچولی منشور تو ان کے ہیں پیسہ کمانا. کیوں؟ کیونکہ ایک عام بندہ، ایک ایماندار آنیسٹ بندہ، اس نے اپنے آپ کو پولیٹکس سے کاٹ لیا ہے. حالانکہ پولیٹکس نبیوں کی سنت ہے، اور اسلام کا بیسز ہے نا، وہ پولیٹکس ہے کہ آپ نے پاور پکڑنی ہے. پاور پکڑ کے آپ نے دنیا میں انصاف قائم کرنا ہے، اچھائی کو پروموٹ کرنا ہے، اور ایول کو ختم کرنا ہے. یہ بیسیکلی ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس نے پاور پکڑنی ہے. لیکن یہاں پر جب سیکولرزم آیا، اور جب ایک مذہبی طور پہ بھی ایک معاملہ ایسا ہو گیا کہ جس میں انہوں نے دین کو اور سیاست کو الگ ہی کر دیا. یہ کچھ 200-250 سالوں سے یہ چیز چل رہی ہے کہ انہوں نے سیاست کو الگ کیا
اور مذہب کو الگ کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, مذہب جو ہے وہ مذہب ہے اور سیاست جو ہے وہ سیاست ہے. تو اس میں کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مطلب اسٹیٹ جو ہے وہ سیکولر ہونی چاہیے یا اس طرح اس طرح. بٹ وہ انفیکٹ اور بھی کافی مسائل ہیں جس میں فرقہ واریت بھی ہے, وہ میں اس سائڈ پہ بھی جانا نہیں چاہتا. بٹ یہ ہے کہ ہر بندے کو پولیٹکس میں انوالو ہونا چاہیے تاکہ اس کے پاس پاور ہو اور اس کا کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے, اور وہ بھی اپنے طور پہ جو زندگی کا ایک مقصد ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ادھر دنیا میں پورا کر کے جائے اس دنیا سے, تاکہ اس کی اینڈنگ جو ہے وہ اچھی ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ ساری زندگی دبا رہے اور مطلب اس میں وہ شکایتیں کرتا رہے. مطلب نارملی جو ہے ہم لوگ یہی کرتے ہیں. تو اب جب ہم نے سر پالیٹکس نہیں پکڑی اور اچھے لوگوں نے پالیٹکس نہیں پکڑی, دیندار طبقے نے پالیٹکس کو اور مذہب کو الگ کر دیا, تو اس کیس میں کیا ہوا کہ خلا پیدا ہو گیا. اس خلا کو فل کرنے کے لیے یہ گندے لوگ آگے جو کرپٹ بھی ہیں, جو سب کچھ ہیں, انہوں نے پاور پکڑی اور انہوں نے کرپشن کرنا, انہوں نے پیسہ بنانا شروع کر دیا. ایک طرف تو انہوں نے پالیٹکس کو بدنام کیا, دوسری سائڈ پہ مطلب انہوں نے سب کو اس پاور سے دبانا شروع کر دیا. ابھی ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جب ایک نیک بندہ یا ایک واقعی جینون بندہ جو واقعی انصاف قائم کرنا چاہتا ہے یا اللہ کا نظام لانا چاہتا ہے واٹ ایور, مطلب تو وہ کیا کرے گا کہ وہ اگر اس نے پاور پکڑ لی یا تو مطلب کسی بھی طرح, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سی چیزوں کی وجہ سے اس کریکٹر پہ مطلب لوگوں کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے کہ اس کا کریکٹر نہیں ٹھیک ہے, یہ وہ اس طرح چیزیں ہیں. تو الٹیمیٹلی ایسا ہے کیونکہ ہم پالیٹکس میں خود پرسنلی انوالو نہیں ہیں, جو کہ آج کا نوجوان انوالو ہو گیا ہے, کافی حد تک ہو گیا, جس کی وجہ سے ایک بڑا پازیٹیو امکان ہے فیوچر کا کہ آگے سے جو ہے نا وہ مطلب ان کو بڑا ٹف ٹائم ملنے والا ہے. اور جو یہ پالیٹکس میں آئیں گے تو ہوپس ہو کہ ایک مطلب اچھی سائڈ پہ جو ہے وہ ہمارا معاشرہ بھی نکلے گا اور دنیا کی صفوں میں تھوڑا سا کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا ایٹ لیسٹ. تو دیکھیں نا علی, آپ کا بڑا ماشاء اللہ زبردست ایکسپوجر ہے اباؤٹ کہ جو ہمارے پاکستان ہے یا کوئی بھی ملک ہے اس کے جو مسائلس ہیں وہ کوئی لیڈر جو ہے نا وہ تھرو پالیٹکس کیسے مسئلے کو حل کرتا ہے. تو جب تک آپ کو پالیٹکس آئے گی نہیں اور آپ کسی مسئلے کا حل علاقے کی سطح پہ, تھوڑا سا سیکٹر کی سطح پہ, ملک کی سٹی کے سطح پہ, تو آپ نہیں حل کر پائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی اسکل ہے جس اسکل کو آپ نے سمجھنا ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اور جس سے آپ فردر ملک کے معاملات کو, ملک کی پرابلمس کو سالو کرنے کے اہلیت رکھیں گے. تو یہ کیونکہ سبجیکٹ ایسا ہے کہ جس میں جیسے علی نے بھی کہا کہ جیسے عام طبقہ جو ایون شعور رکھتا ہے, جو اسٹریٹ فارورڈ ہے, بڑا اچھا ہے, بڑا اچھا سوچتا ہے, لیکن اس کو پالیٹکس نہیں آتی ہوتی, تو وہ پھر کتراتا ہے. کوئی بھی کلیکٹیو کوئی مسائل ہیں ان سے کتراتا ہے, وہ دور دور رہتا ہے کیونکہ اس کو وہ اسکل نہیں آتی ہوتی. اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ آ جاتے ہیں پھر جن کو اسکل پالیٹکس کی تو آتی ہوتی ہے لیکن ان کا ویژن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, وہ کسی مقصد کو اپنے لیے تو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن عوام کے لیے, لوگوں کے لیے اس کو حل کرنے کے لیے اس کو وہ کوئی اس کو ویلیو نہیں دیتے. تو جب تک ہمارا جو لوگ ویژن رکھتے ہیں, جو لوگ اور جو لوگ پڑھے لکھے ہیں, اگر ان کو ویژن کے ساتھ ساتھ پولیٹکس آنا شروع ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی تقدیر بدل جائے گی. تو انشاءاللہ اس پہ اب آگے بھی بات کرتے ہیں. ابھی عاطف ذرا آپ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں کہ پولیٹکس کو آپ کیسے سمجھتے رہے ہیں اور آپ کیسے اس کو نا آگے لے کے چلیں گے اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ضروری ہے. جی سر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر پولیٹکس کو تو ہم شروع سے یہ سمجھتے رہے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے, یہ کوئی بڑے لوگوں کا کام ہے, یا ہم سے کوئی لیدہ لوگ رہتے ہیں کوئی, وہ پولیٹکس کریں گے یا وہ پاور ان کے پاس ہوتی ہے. اور پھر آہستہ آہستہ جب بڑے ہوتے گئے تو پتہ لگا کہ یہ پولیٹکس جو ہے نا جو گندے لوگوں کا کام ہے, جو یا کرپٹ ہیں ان کا کام ہے. جو اچھے لوگ ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گے کہ ان کی کوئی عزت خراب ہوتی ہے یا یہ اس سے کیا. اس طرح یہ اس کو انہوں نے مایوسی پھیلا دی ہمارے معاشرے میں سیاست کے حوالے سے یا پولیٹکس کے حوالے سے, کہ وہ لوگ اس اچھے کام کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. وہ اس کو ایک برا کام سمجھنے لگ گئے کہ یہ جو پولیٹکس یا کرتا ہے یا پولیٹیشین ہے وہ ایک برا انسان ہے. تو اچھے لوگوں نے اس میں آنا ہی کم کر دیا یا آتے ہی نہیں ہیں.
تو جس کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہوا ہے کہ اچھے لوگ جب اس طرف آئے نہیں ہیں تو برائی ہمارے معاشرے میں زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس پہ جس کی وجہ سے ہمارے مسائل بھی بڑھتے گئے۔ ویری گڈ۔ دیکھیں نا کہ جب ہم اس کو اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اس کو اپنی خدمت کا جذبہ نہیں سمجھیں گے اور مسئلوں کا حل نہیں کریں گے تو کون کرے گا مسئلے کا حل؟ جیسے آگے ہم نے بات کی کہ جو ڈفرینس کریٹ کرتی ہے، یعنی پولیٹکس نہیں ہے، پولیٹکس تو ہم سب کو آنی چاہیے، حکمت عملی تو ہمیں سب کو آنی چاہیے، چاہے وہ گڑبڑ آدمی ہے یا اچھا آدمی ہے، لیکن جو فرق کرتی ہے آگے میں نے بتایا جیسے وہ ایک آپ کا ویژن ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، اپنے سے ہٹ کے دوسروں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ لیڈرشپ کی بھی یہی کوالٹی ہے، جو اچھا لیڈر ہے وہ لوگوں کے لیے کولیکٹیولی سب کے لیے بیسیکلی وہ بہتری کا سبب بنتا ہے، وہ کولیکٹیولی دیکھتا ہے، ماس لیول پہ دیکھتا ہے، جبکہ جو نوٹوریس قسم کا لیڈر ہے وہ صرف اپنی ذات کے حوالے سے دیکھتا ہے، وہ اپنے پیسوں کے لیے سوچتا ہے، اپنی شہرت کے لیے سوچتا ہے، اپنی ہی کوئی بات، یعنی اپنے لیے جو بھی ہو جائے، دوسروں کا جو نقصان ہونا ہے ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اپنا بھی اگر فائدہ ہو جائے، اگر دوسروں کا نقصان نہیں ہو رہا بلکہ فائدہ ہو رہا ہے تو دیٹ از اوکے، دیٹس اے کنٹریبیوٹنگ ٹوورڈز ٹو دا سوسائٹی۔ تو جو ہم نے انفارچونیٹلی جو لیڈرشپ ہم نے جو ایکسپیرینس کی اپنے ملک کے اندر اسپیشلی، وہ ہم نے سیلفش لیڈرشپ ایکسپیرینس کی، جن کا موٹیو صرف اپنا ذاتی ہے، کوئی نہ کوئی ذاتی موٹیو، عوام کے لیے وہ بالکل کہتے ہیں کہ جن کو جو یہ باڑ میں جائیں، اور ہم جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے آگے بڑھتے جائیں، اور اس طریقے سے وہ پولیٹکس یعنی کہ حکمت عملی کا اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں یا کوئی بھی جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے، تو وہ اس طریقے سے کرتے ہیں، تو وہ کامیابی ہو جاتے ہیں اپنے مقصد میں، لیکن لوگوں کا کچھ میں اس میں بھلا نہیں ہوتا۔ جو گڑبڑ لیڈرشپ پولیٹکس کا استعمال کر کے اپنا ہی مقصد حل کرتی ہے، جو کہ آج کل آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو ہمارے نوجوانوں کے سامنے جو ایگزامپلز ہیں یہ ایسی ہیں جو بیڈ ایگزامپلز ہیں، جو لیڈر بھی سامنے آئے ہیں وہ بھی بیڈ لیڈرز سامنے آئے ہیں، اور جو پولیٹکس بھی انہوں نے کی وہ اپنے ہی آبجیکٹیوز کے لیے کی، اپنے ہی لوگوں کا انہوں نے کچھ نہیں سوچا کہ لوگوں کا کیا مینڈیٹ ہے اور ہمارا مطلب لوگ کیا چاہتے ہیں، وہ نہیں دیکھا بلکہ میں کیا چاہتا ہوں یا ہم کیا چاہتے ہیں۔ یہ اس ایجنڈے کے اوپر جب آپ نے پولیٹکس کی تو آپ نے تو ستیہ ناش کر دیا، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یو آر دا پارٹ آف دس ایکو سسٹم، اگر یہ لوگ، یہ دنیا، یہ ایگزسٹنگ سسٹم جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو یا وہ مطلب ڈسٹرب ہو رہا ہے یا ان کی خیر خواہی نہیں ہے اس کے اندر، تو آپ اس ایکو سسٹم کا حصہ ہیں، تو آپ کیسے، آپ کو رات کو کیسے نیند آئے گی، آپ کیسے کھانا کھا کے سو جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آبجیکٹیوز میں تو جو آپ کا ایک نیرو قسم کا آبجیکٹیو ہے وہ تو اچیو تو کر لیں گے، لیکن آپ کبھی بھی رات کو چین سے سوئیں گے نہیں، آپ کو آخرت میں بھی نہیں سوئیں گے۔ اس کا مطلب ہے پھر آپ کس لیے کر رہے ہیں، آپ اس نشے میں ہیں نا۔ انفیکٹ جیسے آگے بھی ہم نے بات کی کہ جو ایک نظام ہے نا اللہ کا جو بنا ہے وہ بیسیکلی ہمیں ایک لائن ہے نا درمیان میں، ایک لائن یہ ہے کہ ایک طرف دنیا ہے اور ایک دنیا کا نشہ ہے اور ایک کریکٹر کا نشہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو دنیا کا نشہ ہے نا وہ اگین وہی ڈوپامین کی فیلنگ آپ کو مطلب ایک مزے کی فیلنگ دیتا ہے اور آپ اس میں ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، ایسے جیسے کسی نشے میں آپ دھوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو نشہ ہے، جب آپ اس نشے میں آپ ایڈکٹ ہیں تو آپ سے کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی کام کروا لے تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، میری عزت بھی اتر جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کل ہمارے لوگوں کا یہ جو لیڈرشپ ہماری پولیٹکس کرتی ہے تو وہ بیسیکلی اس لیڈر یا اس بندے کا قصور ہے جو اس نے پولیٹکس کو بدنام کیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس نے وہ حرکتیں کی جس سے لوگوں کا کوئی بھلا نہ ہوا، اپنے ہی بھلے کے بارے میں وہ سوچتا رہا، اور آخر کار وہ ایک ایسا خود بھی اس نشے میں دھت ہو گیا کہ وہ دنیا اس کے اوپر سوار ہو گئی دماغ کے اندر، اور پھر اس نے کوئی کسی قسم کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ تو اس کے مطابق وہ اپنے اس کریکٹر یعنی کریکٹر اس کا نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے ایگزامپلس دیکھی جو ہم نے پاکستان بننے کے بعد جو ہم نے آج تک جو ایگزامپلس دیکھی وہ ٹوٹلی سیلفش نیچر کی لیڈرشپ اور پولیٹکس دیکھی، جس کی وجہ سے ہم پولیٹکس سے سارے متنفر ہیں۔
تو اب جو ٹائم آ گیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ٹو ریئلائز دس کہ ہم نے پولیٹکس کو بدنام نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا, ہم نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. اور ہم صحیح کس طرح کر سکتے ہیں؟ جب ہم لوگوں کے بارے میں سوچیں گے, اپنے آپ سے نکل کے دوسروں کے بارے میں سوچیں گے, ٹھیک ہے نا. آپ اپنے اندر اسٹرینتھ ضرور بنائیں گے, اپنے اندر پاور ضرور بنائیں گے, ٹھیک ہے. وہ پاور کریکٹر کی پاور ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور جب تک آپ کے اندر کریکٹر اور اللہ کے پرنسپلس کی پاور نہیں ہوگی, آپ اس وقت تک آپ لوگوں کے دلوں میں حکمرانی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. اور جب آپ لوگوں کے دلوں میں حکمرانی کرنے کے قابل ہو جائیں گے, اس کا مطلب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کریکٹر کتنا اسٹرانگ ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب آپ کا کریکٹر اسٹرانگ ہے تو پھر آپ کو ساتھ ساتھ پالیٹکس آتی ہے. پالیٹکس سے مراد اگین میں وہی کہتا ہوں, تھوڑا سی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آج کا سیشن سمپل, ہم اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو حکمت عملی کہتے ہیں. آپ نے پوائنٹ اے ٹو زیڈ جانا ہے تو آپ نے کس طرح جانا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ اے ٹو بی جائیں, پھر سی جائیں, پھر ڈی جائیں, پھر ای جائیں, پھر ایف جائیں. نہیں, یہ بھی نہیں صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, یہ اس طرح جلدی پہنچا جائے گا, یا اس طرح تھوڑا سا لیٹ پہنچے جائیں گے, یا اس طرح ہم نہیں پہنچ پائیں گے, یا اس طرح ہم پہنچ جائیں گے. تو یہ مختلف راستے ہیں آپ کے سامنے. تو آپ کس طریقے سے, بہت سارے لوگوں کے سامنے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں آپ کے ساتھ, اور بہت ساری ڈائنامکس ہیں, کلچرل ڈفرینسز ہیں, لوگوں کا ڈفرینسز ہیں آپ کے ساتھ. تو جب تک آپ ان کو سمجھتے ہوئے پھر اپنی چال بنائیں گے, ایک اسٹریٹجی بنائیں گے, اس اسٹریٹجی کو کہتے ہیں پالیٹکس. تو اور ہم نے پہنچنا ہے کہاں پہ. تو اسی طرح آپ اپنے علاقے کے بارے میں سوچیں, اپنے گھر کے بارے میں سوچیں, اپنے محلے کے بارے میں سوچیں, اپنے ساتھ ایون آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ بھی کئی دفعہ نا اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے. مطلب جیسے میں نے آگے اگزامپل دی کہ کئی دفعہ آپ کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہیں, فار ایگزامپل سگریٹ کی ہم نے اس دن بات کی کہ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں, کوئی بری عادت ہے, تو یہ پرابلم ہے, ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوڑنا ہے مجھے, تو آپ اس کو چھوڑیں گے اور چھوڑ نہیں پائیں گے, تو آپ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی حکمت عملی کا اختیار کریں گے. تو یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے جو کہ اسمالسٹ حکمت عملی کی ایگزامپل ہے. تو جب آپ ماس لیول پہ جو بات کرتے ہیں تو اس کو کہیں گے پالیٹکس, ٹھیک ہے. اسی طرح سر ویسے پالیٹکس, کیونکہ یہ ورڈ اتنا بدنام ہے نا, ہاں, اکثر کارپوریٹ میں نا یہ ورڈ یوز ہوتا ہے, ٹھیک, کہ یہاں پر بڑی پالیٹکس ہے. مطلب وہ اس کو سیلف انٹرسٹ کے ساتھ جوڑ دیا نا. بالکل, اس کو اتنا نیگیٹو پورٹرے کرتے ہیں کہ یار یہ بڑا پولیٹیکل بندہ ہے اس آرگنائزیشن میں جو بیٹھا ہے نا, یہ مطلب اس سے بچ کے رہنا ہے, مطلب تو وہ اس طرح پورٹرے کرتے ہیں, کر دیا ہوا ہے کہ یار یہ بڑی نٹوریس چیز ہے, اس سے آپ نے بچنا. پھر سر کہیں نہ کہیں دوسرا قصور عوام کا بھی ہے. مطلب یہ جو لوگ ہیں ان کا قصور اتنا نہیں ہے جتنا, بیکاز ہم نے ان کو یہ کرنے دیا, ہم نے پاور اپنی بیک سٹیپ پہ کی, اور ان کو ہم نے الاؤ کیا کہ ٹھیک ہے آپ آگے جاؤ. جب الاؤ کیا تو پھر ہم آج خود ہی تڑپ رہے ہیں ان کو مطلب پاور دے کے. ہمیں بھی ساتھ ساتھ پیرالل میں پاور پکڑنی چاہیے تھی, یہ لوگ تو آگے آ ہی نہیں سکتے تھے. تو کہیں نہ کہیں عوام نے یا ہمارے بڑوں نے, مطلب ان سب نے ایک تو غلطی کی ہے, خود نہیں پکڑی, دوسرا تربیت میں بھی غلطی کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں, بالکل جیسے آپ نے کہا نا, معاشرے کے بہت سارے رولز ہیں نا. اب جیسے گھر میں اگر فادر کا رول نہیں ہے, فادر نہیں ہے, تو کوئی نہ کوئی کسی نے وہاں اس کو رول کو فل کرنا ہے نا. تو آپ نے اگر گھر میں اگر 10 افراد ہیں, تو اگر آپ نے کوئی اچھا آدمی نہیں چنا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ ہمارے لیے بہتری کر سکتا ہے, تو وہ پھر اگر وہ رائٹلی پالیٹکس کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کی پورا خاندان آپ کا زبردست زندگی گزارے گا, ایسا ہی ہے نا. لیکن اگر آپ نے وہ سیٹ خالی چھوڑ دی تو اس کا مطلب ہے ہر بندہ انڈیویجول ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی باہر سے آئے گا یا کوئی اور دوسرا آدمی ہوگا جو اس جوریڈکشن میں یا اس لمیٹیشن کے اندر اس کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ آ کے انٹرفیئر کرے گا آپ کو, صحیح, اور پھر آپ کے گھر کے اندر جو ہے نا پرابلم سٹارٹ ہو جائیں گے, صحیح ہے. تو یہی ہمارا ملک کے ساتھ ہو رہا ہے نا, کہ ہماری اگر لیڈرشپ کریکٹرفل نہیں ہے, اگر صحیح بندہ وہاں پہ نہیں بیٹھا ہوا, اور آپ مطلب پھر باہر سے لوگ آئیں گے, پھر اس کو کنٹرول کریں گے, اس بندے کو کنٹرول کر لیں گے, وہ جو اس کا ویژن نہیں ہوگا, اور پولیٹکس آپ کے ساتھ کھیلے گا, اور آپ کو وہ یار کھڑے میں جا کے پھینکے گا, ابھی تو وہ پتہ نہیں چلے گا. جیسے 5-5 ہزار 10-10 ہزار سر وہ دے رہے تھے الیکشن کا, تو آپ وہ اب عوام سوچے نا وہاں پر جو یہ مجھے پیسے دے رہا ہے تو یہ کتنے میرے سے نکلوائے گا اس کے بعد. اٹ مینس کہ یہ بندہ تو پہلے ہی نااہل ہو گیا ہے, کہ یہ بندہ ٹوٹلی مطلب سیلف انٹرسٹ کے اوپر بات, ہاں سیلف انٹرسٹ پہ آ رہا ہے. اگر 5 دے رہا ہے تو اس کا 5 کا وہ 5 لاکھ نکلوائے گا ایک ایک بندے سے,
اور پھر یہ ہے کہ آپ کو اس سیاست کو اور بدنام کرے گا اور نٹوریس کرے گا. تو اسلام میں جو بندہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اس چیز کے لیے کہ آپ مجھے جو ہے نا الیکٹ کرو ایز اے لیڈر, وہ سب سے پہلے نااہل ہوتا ہے لیڈرشپ کے لیے, کیونکہ یہ ایک سر نیچرل پروسیس ہے. جس بندے کا کریکٹر بہت اچھا ہوگا وہ آٹومیٹیکلی لوگوں کی نظر میں ایک بڑا لیڈر ہوگا, تو لوگ آٹومیٹیکلی اس کو کر سکتے ہیں. وہ بھی اپنے آپ کو خود نہیں کہہ سکتا کہ یار مجھے الیکٹ کرو, وہ مطلب خود ہی لوگ اس کو الیکٹ کریں گے. تو جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یار آپ ہمیں کرو تو ہمیں کرو, تو آپ سمجھ جاؤ ان کا سیلف انٹرسٹ ہے اور وہ کسی کام کے نہیں ہے. تو یہاں پر پاکستانی پالیٹکس کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کم سے کم اپنے آپ کو کر رہے ہیں کہ یار ہمیں نہ کرو, بس آپ جو ہے نا رائٹ چیز کے ساتھ رہو, تو آپ میرا خیال ہے پاکستان میں اس کو ووٹ دے سکتے ہو. لیکن یہ جو بہت گلے پھاڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دے دو تو ہم یہ کر دیں گے, وہ سب سے پہلے نااہل ہوتے ہیں کیونکہ وہ واقعی نہیں کریں گے یہ چیز. لیکن وہ خود ہی جیسے نا مطلب بڑا اسلام کا بڑا بیوٹیفل نظام ہے, کیونکہ یہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے نا اس میں تو پھر بھی کافی سارے فلاز ہیں. لیکن جو اسلام کا نظام ہے نا وہ یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ گھر کے اندر آپ کو خود پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بچہ میرا یہ کیپیبلٹی رکھتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ قریب ترین لوگوں سے اچھے بندے کو چنتے ہیں, ووٹنگ بھی ایسا چسترا نہیں کرتے, جسٹ سمپل آپ کہتے ہیں کہ اس کریکٹر از نائس. حالانکہ ہمارے آئین میں بھی باقی چیزیں اسی طرح لکھی ہوئی ہیں کہ یہ جو صادق اور امین ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے فلاں ہونا چاہیے, لیکن نہیں دیکھتے نا, صحیح. لیکن ایکچولی وہ آپ نے وٹنس کرنا ہے, ٹھیک ہے, قریب ترین لوگوں نے کہ یار یہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, یہ بڑا سچا آدمی ہے, کبھی اس نے امانت میں خیانت نہیں کی, دوسروں کا خیال رکھنے والا ہے, دیکھو یہ فلاں فلاں کام لوگوں کے لیے کیے, ٹھیک ہے, یا ان کی کولیکٹیولی کوئی چیزیں کی. تو مطلب یہ ہے کہ اسے سیلف اس کا اپنا انٹرسٹ اتنا وہ نہیں ہے کہ جس میں, حالانکہ بہت ساری آپ انگلش بکس میں دیکھیں گے نا تو اس میں ون ون کا کنسیپٹ آتا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ بھی ون ہوں اور دوسرے بھی ون ہوں, رائٹ. ون لوز نہیں ہونا, یعنی آپ نے ون ہونا ہے اور دوسرے کو لوز نہیں کرنا, یا دوسرا ون ہو گیا آپ نے لوز نہیں ہونا, ٹھیک ہے. تو مطلب اس طرح کا کنسیپٹ ہے. لیکن ون ون سے مراد یہ ہے کہ آپ بہت والنٹیئر ہو جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جی لیکن آپ کا روزی روٹی نہیں چلتی, مطلب کھانا پینا آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ ظاہر ہے لوگوں کا خیال نہیں رکھ پائیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ ون ون جانا ہے. obviously منیمم تو اپنی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے نا کسی طریقے سے, لیکن آپ نے منیمم کرنی ہے نا, لوگوں کے بارے میں زیادہ سوچنا, اس کی اہمیت کو زیادہ سمجھنا ہے, اور اس کو اپنی ایک خدمت کا جذبے کے ساتھ آپ نے وہ کرنا ہے کام. تو جب آپ اس نیت سے آپ نے چل پڑے ہیں تو پھر تو دیکھیں نا پھر تو سارے معاملات. میرا خیال ہے سر لیڈر جو ہے نا وہ کریکٹر سے بن جاتے ہیں خود بخود ہی, خود بخود بھی بن جاتے ہیں. جیسے اگر میں کیونکہ بڑا میرے ذہن میں ابھی وہ وولف کی ایگزامپل آ رہی ہے, تو وہ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ووٹنگ کر کے سلیکٹ کرتے ہیں اس کو, وہ خود ارن کرتا ہے. جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ سب سے مانتے ہیں لوگ, ہاں وہ سب سے پاورفل ہوتا ہے پیک میں. تو وہ سب کو جب سارے میلز کو شکست دے دیتا ہے نا تو پھر اس کو وہ لیڈر مانتے ہیں. لڑائی میں سر جب وہ سب سے جیتا ہوا ہوتا ہے نا تو اس کو وہ مانتے ہیں کہ سب سے پاورفل ہے, ہاں یہ اچھا ڈیل کر سکتے ہیں, ہم سب پیک کو اچھا چلا سکتے ہیں. تو ارن کرنا پڑتا ہے لیڈرشپ, اور یہ ایک بالکل نیچرل ہے. کیونکہ ایک اگر ہم انسانوں کی بات کریں تو انسانوں میں کیونکہ عقل ہے سب سے بڑی پاور, تو جو انٹلیکٹ پہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ ہے وہ آٹومیٹیکلی لیڈرشپ کے قابل ہو جاتا ہے. بالکل بالکل, یعنی ویژنری ہے. اور وہ تھوڑا سا لیڈرشپ کا ٹاپک تھوڑا سا ہٹ جائے گا کیونکہ وہ بھی ایک, کیونکہ انڈیویجول کے بارے میں نا, لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر انڈیویجول کوالٹیز ہیں. لیکن ابھی ہم کوالٹیز کی بات کریں, اس لیڈر کے اندر پالیٹکس کی کوالٹیز ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, پالیٹکس کی اسکل ہونی چاہیے. تو وہ پالیٹکس کی اسکل جو ہے نا لیڈرشپ میں ہونی چاہیے, چاہے وہ فادر ہے, چاہے وہ ٹیچر ہے, چاہے وہ ملک کا پرائم منسٹر ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کے اندر وہ ایک یعنی کہ اپنے بچوں کی طرح دیکھے نا, عوام کو دیکھتا ہے یا گھر کے اندر دیکھتا ہے, تو کیسے میں اس کی سائیکالوجی کیا ہے ان بچوں کی. سر میرا خیال ہے جو ایک لیڈر ہے وہ ہوتا ہی پولیٹیکل بندہ ہوتا ہے. لیڈر کا مطلب یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل بندہ ہے, تبھی وہ پاور پکڑی ہے نا. ویسے تو وہ پاور بھی نہیں پکڑی, یہ بھی تو ایک حکمت عملی ہے کہ پاور کیسے پکڑنی. کیونکہ ہم تو کسی کے پاس جائیں کہ یار مجھے سپورٹ کرو تو وہ کبھی نہیں کرے گا. نہیں, یہ ڈسکس بھی اسی لیے کر رہے ہیں نا کیونکہ دیکھیں نا ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم سن رہے ہیں, جو نوجوان لوگ ہیں ان کو یہ اسکل جب نہیں آتی, حالانکہ وہ کرنا چاہتے ہیں کچھ, ٹھیک ہے, لیکن جب وہ ان کے پاس وہ اسکل نہیں ہوتی نا تو وہ کر نہیں پاتے, وہ پھر وہ سیٹ خالی چھوڑ دیتے ہیں اور نوٹوریس لوگوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جب ان کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو مطلب ہم نے ان کو اکوپڈ کرنا ہے,
کہ واٹ یو نیڈ, یعنی کہ لیڈرشپ آپ نے یعنی کہ محلے کا خیال رکھنا ہے, گھر کا ایون خیال رکھنا ہے, آپ کی جوریڈکشن جو بھی ہے, چھوٹی ہے بڑی ہے ڈزنٹ میٹر, لیکن آپ کے اندر یہ اسکل ہونی چاہیے. پالیٹکس اس کو بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ نہیں جاؤ, ٹھیک ہے نا, بہت جذباتی ہو جاتے ہیں نا لوگ, کہیں جو بہت اچھے لوگ ہیں ان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا ریجیڈیٹی ہوتی ہے اور ساتھ ویری اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں, سیدھی منہ پہ بات کی, نو ڈاؤٹ وہ کرنی ہے, لیکن ساتھ حکمت عملی کا استعمال کرنا ہے کہ یہ بچہ میرے سامنے ہے, اب بچے کے ساتھ میں نے بچے کی طرح بات کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب بڑا بندہ ہے, کوئی مطلب الیکٹریشین ہے, اس کو اس طریقے سے بات کرنی ہے, اس کو اس طریقے سے قائل کرنا ہے, یا اس کو ابھی اس کا ایکسپوئر نہیں ہے ابھی, چلو لیٹ ہم یو نو لیٹر آن, کہ اس کو میں بعد میں اس کو کروں, تو اس کو تھوڑا سا کس طریقے سے میں نے بات سمجھانی ہے, یا نہیں سمجھ پا رہا تو اب میں نے چھوڑیں, اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے. تو آپ اس کے ساتھ فار ایگزامپل کئی دفعہ سختی کر جاتے ہیں یا کوئی اور اسٹریٹجی اختیار کرتے ہیں, تو مطلب وقتی طور پہ اس کو بری لگتی ہے یا اچھی لگتی ہے, لیکن یہ آپ کے اوپر ہے نا کہ آپ وہ اسکل کیسے یوز کرتے ہیں ٹو میک شیور کہ جو آپ چاہ رہے ہیں یا آپ کے لوگوں کے لیے جو بیسٹ چیز ہے وہ ہو جائے. جیسے میں نے آپ کو آج ہی ایگزامپل دی, بچے ہیں چھوٹے, تو صبح میں سوچ رہا تھا کہ اٹھتے نہیں ہیں, تو ویسے تو ہم کوشش کرتے رہتے ہیں نماز کے لیے اٹھیں, یہ کریں وہ کریں, تھوڑا سا سختی بھی کرتے ہیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے بچوں کو, بلکہ بچے ایسے ہیں کہ بچے آپ کے سامنے نا اب جو مرضی سختی کریں گے تو زیادہ نہیں سنیں گے آپ کی, پھر وہ ایک دن سنیں گے دوسرے دن سنیں گے, ٹھیک ہے. تو میں نے ایک دن ان کو کہا کہ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں, صبح آپ کو نا بیڈمنٹن کھلاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ بڑے خوش ہو گئے, کیونکہ آپ نے کیا دیکھا کہ آپ نے اسٹریٹجی استعمال کی کہ آپ نے ان کا انٹرسٹ دیکھا کہ ان کا انٹرسٹ کس چیز میں. اگر میں بیڈمنٹن کی بجائے کوئی ایسی چیز بتاتا ان کو جو ان کے انٹرسٹ میں نہ ہوتی, میرے انٹرسٹ میں تھی لیکن ان کے انٹرسٹ میں نہ ہو, تبھی بھی وہ نہیں ہوگا کام. تو میں نے کہا کہ چلیں اٹھیں, بیڈمنٹن کو شوق ہے, چلیں صبح اٹھتے ہیں, وہ 5 بجے اٹھتے ہیں اور نکلتے ہیں اور چلتے ہیں. وہ صبح میرے سے اٹھنے سے پہلے وہ اٹھ گئے, وہ بیٹھے ہوئے تیار ہوئے, ہم تو تیار ہیں بالکل ریڈی ہیں. تو مجھے اٹھنے میں مسئلہ آیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ کام, اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجی, اس کو کہتے ہیں پالیٹکس, اس کو کہتے ہیں پازیٹیو پالیٹکس, ٹھیک ہے. تو یہ آپ تو گھر میں بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر گھر میں بھی اچھے طریقے سے کریں گے تو آپ کے مقصد اچیو ہونا شروع ہو جائیں گے. جیسے کوئی نوٹوریس لیڈرشپ ہے کوئی علاقے میں, تو وہ اس کو یہ کام آتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اس کے فالوور کیوں ہوتے ہیں, آپ اس کو کام یہ آتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ ہوتا مطلب اکثریت جو ہماری پالیٹکس کے لیڈرشپ کے لوگ ہیں وہ اکثر سیلف انٹرسٹ کے اندر ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی وہی اسٹریٹجی ضرور استعمال کرنی ہے, لیکن اپنے آپ کو درست جہاں کرنا ہے وہ اپنے مقصد میں درست کرنا ہے, کہ مقصد آپ کا نیک ہونا چاہیے. اور مقصد نیک کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی فلاح جنرلی سب میسیو کی بلا اور بقا ہونی چاہیے. تو اس طریقے سے ہم جب آپ کریں گے, جیسے گیم ہے نا, یہ گیم ہے, پالیٹکس از لائک اے گیم, ٹھیک ہے. تو آپ نے وہ گیم پلے کی اور آپ مقصد میں اچیو ہو گئے, ٹھیک ہے. لوگوں کا مقصد جو لوگوں کا پرابلم مسائل ہے, ٹھیک ہے, ان میں اچیو کر لیا. اس کا مطلب ہے آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. یو ول بی دا لیڈر اینڈ یو ول بی دا گڈ لیڈر, اور آپ معاشرے میں سب ہر طرف کامیابی کی طرف جائیں گے اور لوگ سارے آپ کولیکٹیولی ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. ہے کوئی بات اس میں؟ سر میرے ایک بات تھی پوچھنی تھی کہ یہ پولیٹکس آ تو جاتے ہیں بندہ, اچھائی بھی آ جائے گی, لیکن ہم جو سیکھ چکے ہیں یا وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اچھائی بھی آئے گی نا تو یک دم وہ چینج کر دے گی. یا پولیٹکس کوئی اچھا انسان آ بھی جائے گا تو وہ یک دم چینج کر دے گا یا کچھ ہو جائے گا, لیکن اس کا یہ ہے کہ آپ شروع کریں گے اچھائی, آہستہ آہستہ وہ کرے گی. تو اس میں ذرا میں نے پوچھنا تھا کہ یک دم چینج آ جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ اس پہ بندہ جاتا ہے. دیکھیں نا, یہ بھی ایک نالج ہے نا, مختلف طرح کے نالج ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے نظام پہ آپ جب غور کریں گے نا تو آپ کو یہ چیزیں بالکل کلیئر کٹ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی کہ بچہ, ایک انسان کا بچہ کب پیدا ہوتا ہے, 7 to 9 months میں پیدا ہوتا ہے. اب 2 months میں تو نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. کسی مرغی کا بچہ کتنے دنوں میں پیدا ہوتا ہے, 22 دن پتہ نہیں لگتے ہیں, 22 دن لگتے ہیں. اب 22 دن میں 2 دنوں میں تو نہیں پیدا ہو سکتا, نہ کہ انسانوں کی طرح وہ مطلب 7-8 مہینوں میں تو نہیں ہوتا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ نظام کے اندر جو چھپے ہوئے سیکرٹس ہیں نا, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جب آپ وہ سمجھ لیتے ہیں تو پھر جب آپ انسانوں کے اوپر اسی طرح کی اسٹریٹجی لگاتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. اب بچہ فار ایگزامپل, میں جیسے اس دن بات کر رہا تھا کہ دیکھیں نا بچوں کی ایج جو ہے 7 years تک, جیسے میں نے بھی وہ دیکھا اور پڑھا کہ 1 to 7 years تک بچے جو ہیں وہ لینگویج سیکھتے ہیں.
ان کے اندر کیپیبلٹی جو ہے وہ لینگویج سیکھنے کی ہے. اب وہاں پہ آپ میتھ پڑھائیں گے یا کوئی ایسی چیز ان کو پولیٹکس سکھائیں گے یا ان کو کوئی سوشیالوجی سکھائیں گے تو وہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی, یا بڑی بڑی باتیں کریں گے, ہاں جی یہ اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے, اچھا تم اچھے بنو, اصول یہ ہوتے ہیں, تو ان کو نہیں سمجھ میں آئیں گے. تو آپ نے وہ ایک ٹائم ہے, اب اس ٹائم کے اندر آپ کو ایز اے لیڈر آپ کو نالج ہونا چاہیے کہ وٹ از دا رائٹ ٹائم فار وٹ. تو 7 ایئرس تک, یہ اب 7 ایئرس کے بعد 12 ایئرس تک کہتے ہیں کہ جی پرابلم سالونگ کی, سیلف پرابلم سالونگ کی ایبلٹی ڈیولپ ہوتی ہے, جس میں اگر ہم سبجیکٹ کو دیکھیں تو میتھ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. میتھ جو ہے نا آپ پڑھتے ہیں نا, بیسیکلی اس میں پرابلم سالونگ کی اسکل ہے. انفیکٹ ہم میتھ کو رٹا لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بس ایگزام پاس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنی پرابلم سالو نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اس کا مطلب ہے ہاں نہیں ہے نا اس کے اندر ایسے ایسے کر کے. حالانکہ اس کا جو مقصد ہے وہ بیسیکلی پرابلم سالونگ ہے. تو آپ نے اگر 7 ایئر سے 12 ایئرس کے درمیان میتھ سکھا دیا یا میتھ نہیں بھی سکھایا, اس کو زندگی کی پرابلم سالو کرنے کے بارے میں مختلف سینیریوز دے دیے یا ان کو ایکسپیرینس کرنے کا ٹائم دے دیا, اس کو ایکسپوز کر دیا اس چیزوں کے اندر, تو وہ اپنی پرابلمس کو مینیج کرنا سیکھ جائے گا بڑا اچھا. تو اب یہ نالج آپ کو کہاں سے آیا؟ آپ نے تھوڑا سا اللہ کے نظام پہ غور کیا نا. جب آپ نے غور کیا تو پھر آپ ایز اے لیڈر آپ پالیٹکس کریں گے, ٹھیک ہے نا, حکمت عملی استعمال کریں گے اپنے بچے کے اوپر کہ یار یہ بچہ اتنا ہے. آپ جب بڑے ماسو لیول پہ جائیں گے, فار ایگزامپل ملک ہے تو ملک کے اندر آپ ایسے دیکھیں گے یار یہ اسی کو, اگر اسی نالج کو ہم دیکھیں یار ہمارے ملک میں کتنے بچے ہیں جو 7 ایئرس تک ہیں, ٹھیک ہے, اور کتنے بچے ہیں جو 7 ایئرس سے 12 ایئرس تک ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو 12 ایئرس سے جو 18 ایئرس تک ہیں. تو میں ابھی جو آڈینس ہے میری یا میں جن سے بات کر رہا ہوں تو وہ میں نے ان سے کام کروانا ہے یا ان کی ہیلپ لینی ہے یا میں نے ان کو ہیلپ کرنا ہے. تو میں کیسے کس لیول پہ ان سے جا کے بات کروں گا, یا ان کو بات سمجھ میں آئے گی, یا ان کا کوئی فائدہ مجھے ہوگا یا ان کو ہوگا. اب یہ نالج اگر آپ کو نہیں ہے تو آپ پھر ویژنری نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے. پھر اگر سیم ٹائم آپ کو اگر پولیٹکس نہیں آتی, حکمت عملی نہیں آتی, تو تبھی بھی آپ سے وہ کام نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انسانی سائیکالوجی کا نالج ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس میں سر آپ ہسٹری کو اسٹڈی کر سکتے ہیں فور مطلب جیسے یعنی گیٹنگ دیٹ نالج, کیا ہسٹری کو دیکھیں گے تو آپ ٹرینڈ دیکھیں گے کہ کس وقت کیسے ہوتا ہے. یا بالکل, تو پوری ہسٹری آپ کے سامنے ہے. اور سب سے بڑے پولیٹیشین حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے. آپ ان کی زندگی پڑھ سکتے ہیں کہ پہلے 40 سال کی عمر میں وہ کریکٹر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ان کی, اور بڑے ایمانت دار تھے اور مطلب بڑے سچے آدمی تھے. تو کریکٹر ڈیولپمنٹ ہوگی 40 سال تک. 40 کے بعد اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اینڈ 10 سال تک بڑی اسٹرگل رہتی ہے. پھر فتوحات شروع ہوتی ہیں اور پھر اچانک ہی سب کچھ فتح ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو مطلب یہاں سے بھی ہم تھوڑا سا سیکھ سکتے ہیں. مطلب بہت سے اور بھی ہسٹری میں ایگزامپلس ہو سکتی ہیں, صلاح الدین ایوبی کی ہو سکتی ہیں, یا کسی بھی جو واقعی سکسیزفل لیڈر رہے ہیں دنیا میں, تو ان کی ہسٹری پڑھ کے بھی آپ تھوڑا دیکھ سکتے ہیں. اور پھر آپ دوسروں کی ہسٹری بھی پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں, جس میں جو دوسرے پولیٹیکل لیڈر تھے جنہوں نے بڑا ہی گھر کر دیا عوام کا, تو آپ وہ پڑھ کے تو سیکھ سکتے ہیں کہ دوسروں کے ٹیکٹکس کیا ہوں گے, تو آپ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ہر جو بندہ ہے, ہر جو بچہ ہے, اس کو یہ اس طرح سے تربیت اس کی کرنی چاہیے کہ وہ دونوں چیزوں کو دیکھ کے چلے. اسے پتہ ہو کہ یار ہر چیز ریلیٹیو ہے, کچھ بھی فکسڈ نہیں ہے, تو آپ نے دیکھنا ہے اور پھر اسٹریٹجی بنانی ہے اور پھر کیسے کرنا ہے. اس کے لیے سر آپ کو بھی نالج ہونا چاہیے. تو اگین میں اگر اس کو جو ہے نا وہ بالکل اس کا نچوڑ نکالوں تو پولیٹکس کا تعلق انٹلیکٹ سے ہے, کہ جتنی آپ کی پریمیم انٹلیکٹ ہے اور جتنا آپ کا ایکشن ہے تو اتنا آپ اچھے پولیٹیکل پرسن ہیں. نہیں بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. دیکھیں نا, آپ اسٹریٹجی تو بنا لی آپ نے نا, کہ انٹلیکٹ آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے, کہاں ویژن کہاں پہ ہے, کدھر ہے, کیسے ہے. تو دوسری طرف آپ کی جب امپلیمنٹیشن کی بات آئے گی کہ آپ کیسے امپلیمنٹ کریں گے, تو وہاں پہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ بھی وہاں پہ بھی آپ, جیسے آپ کے ذہن میں ہے تو ابھی میں آپ کو کہوں کہ یار یہ نیچے سے پولیس آ رہی ہے, آپ کو پکڑ کے لے جائے گی جیل میں, تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کے اندر وہ ریزسٹنس نہیں ہے نا تو آپ کبھی بھی وہ جرأت کا مظاہرہ نہیں کر پائیں گے. تو اس کا مطلب ہے آپ کا وہ جو خواب ہے, وہ جو آپ کی بات ہے, وہ ذہن میں جیسے ہمیں گھوم رہی ہوتی ہے سب کے, لیکن جرأت کا مظاہرہ نہیں کر پائیں گے. تو جرأت کا مظاہرہ تب ہوگا کہ جب آپ ان پرابلمس کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں گے اور آپ کے ایموشنس کے اوپر آپ کا نیچرلی کنٹرول ہونا شروع ہو جائے. یعنی ایموشنس کے اوپر کنٹرول ہو جائے گا. وہ کنٹرول کب ہوگا؟ جب آپ وہ چیز ایکشنز کریں گے, صرف پلاننگ نہیں کریں گے, جسٹ ایکشن اس میں کودیں گے اور اس کے ایکسپیرینس کریں گے. ٹھیک ہے,
تو آپ کے اندر اور دلیری آئے گی, اور آپ کے اندر ویژن بھی اچھا ہے, اور آپ ایکشن مین بھی ہیں. تو مطلب ایک پوری جیسے نا 3 چیزیں, بلکہ اسٹریٹجی ہے یعنی پالیٹکس آپ جانتے ہیں, اور ساتھ آپ ویژنری ہیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے, تیسرا آپ نے جو ہے نا اپنے اندر جرت پیدا کر دی, تو آپ ایک بیلنس شخص بن گئے. اور وہ بیلنس شخص اس کو مومنی کہتے ہیں نا, وہ بیلنس. اور سر سب سے زیادہ ہے ہی مشکل ایکشن. آپ انٹلیکچوئل پرسن بن جائیں, آپ پوری دنیا کو بھی بھاشن دے دیں, ان کو پتہ ہے یار ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں بگاڑے گا ہمارا. لیکن جو آپ نے ایکشن شروع کیا نا, تو مشکلات آپ کی زندگی میں بڑھ گئی, اور پھر آپ کو واقعی ایک بڑی جرت کا مظاہرہ, مطلب اس طرح کا مائنڈ سیٹ لے کے آنا پڑے گا کہ یار اب ایکشن کر رہا ہوں. اب ریئل آپ کے سامنے بلائیں آئیں گی, تو ان کو آپ نے اب ریئل میں فیس کرنا ہے. پہلے تو ہم نے دیکھ لیا سب کچھ, انٹلیکچولی دیکھ لیا یہ ایسے ہوتا ہے یہ ویسے ہوتا ہے. تو سر ایکشن آئی تھنک کئی لوگ جو ہوتے ہیں سر, نالج بھی نہیں ہوتا ان کو, اتنا انٹلیکٹ ان کی اتنی ڈیولپ نہیں ہوتی, لیکن ایکشن اورینٹیڈ ہوتے ہیں, وہ زندگی میں سکسیزفل ہوئے ہوتے ہیں چاہے جیسے بھی ہوئے ہوں. لیکن کیونکہ ایکشن اورینٹیڈ ہیں زیادہ, اور آپ انٹلیکچوئل پرسن ہو لیکن آپ اریٹیٹ کر رہے ہو کہ نہیں یار ایکشن میں درد ہے, تو آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک جو انٹلیکچوئل پرسن نہیں بھی ہے لیکن ایکشن لے رہا ہے, پھر بھی وہ آگے ہوگا آپ سے کسی نہ کسی فارم میں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو مطلب ایک بیلنس کریٹ کرنا نا اپنی لائف کے اندر. تو یہ جو پھر بھی اگین میں دوبارہ اس کو ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ ہم وہ ڈاٹس جو ہے نا کنیکٹ کریں, کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں, چاہے ہمارا مقصد اپنا ذاتی ہو, چاہے ہمارے ملک کے حساب سے ہو, کوئی بھی مشکل ہو, کوئی بھی پرابلمس ہوں, ہم اس کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یا اپنا کوئی گول ہے, کوئی آگے بڑھنا چاہتے ہیں, پروگریس کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں کامیاب ہو جائیں. تو وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ایسے ممکن ہے کہ مختلف قسم کی آپ کو سکلز آنی چاہیے, یا آپ اس کو اس سینس میں دیکھ لیں کہ آپ کے پاس پاور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب پاور کیسے آئے گی؟ پاور مختلف چیزوں سے آئے گی. ٹھیک ہے نا, جیسے آپ نے کہا کہ اسکل ایک سیکھ لی, پالیٹکس کی اسکل سیکھ لی, اس سے پاور ملے گی آپ کو. ٹھیک ہے, اپنے کریکٹر کو ڈیولپ کر لیا, پاور آئے گی. دور اندیش ہو گئے, آپ کو پاور ملے گی. ٹھیک ہے, آپ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کے اوپر چلنا شروع ہو گئے, آپ مزید پاورفل ہو گئے. ٹھیک, آپ پاورفل جب ہو جائیں گے تو آپ کو ایسا نظر آئے گی جیسے مطلب یہ میرے مطلب ٹپس پہ ہے وہ چیز, کوئی چیز مطلب جیسے نا کہیں آپ نے لیڈرز دیکھے ہیں نا دنیا کے اندر, کہ جب آپ ان کی ہسٹری دیکھیں تو آپ اگر اپنے اینگل سے یا اپنے لیول پہ جا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑا مشکل لگتا ہے. آپ کہتے ہیں یار یہ دیکھا نا کتنا کام کیا اس نے, یہ کیا وہ کیا, حالانکہ نو ڈاؤٹ اس نے کیا ہوتا ہے, لیکن وہ کیونکہ اپنے پاور کے لحاظ سے وہ اس ایسی سٹیج پہ اپنے آپ کو لے جاتا ہے مختلف چیزوں سے, کہ جس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں مکھیاں لگتی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں بونے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو آنا چاہیے. یہ جو نوجوان نسل ہے نا, اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے, یعنی کہ سیلف لیس ہونا ہے, یعنی اپنے لالچ سے نکلنا ہے. ٹھیک ہے نا, لا الہ الا اللہ کرنا ہے انفیکٹ, رائٹ. تو اس کے اوپر کمپلیٹلی آپ نے ورک کرنا ہے, تو اس سے آپ کو پاور ملے گی, اور اس سے آپ کو وہ اصول سامنے نظر آئیں گے, اور ان پہ چلنا بڑا آسان ہو جائے گا. پھر آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی یہ جو حکمت عملی کی ہم سیاست کی یا پولیٹکس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ جب آپ کو آنا شروع ہو جائیں گی تو مطلب یو ول بی سم تھنگ لائک راکٹ ہے. تو اور کوئی بھی مسئلہ آپ کہیں گے, آپ چیلنج فیل کریں گے. مطلب فار ایگزامپل کسی علاقے کا مسئلہ ہے, کسی محلے کا مسئلہ ہے, تو آپ کہیں گے یار لیٹس مطلب میں اپنے آپ کو آزماؤں اس چیلنج کے اندر. ٹھیک ہے, تو کیونکہ وہ آپ کریں گے تب, کیونکہ آپ کو وہ سکلز آتی ہیں. ٹھیک ہے نا, پھر آپ بڑے کانفیڈنٹ سے آپ وہ کر رہے ہوں گے, اور آپ ایک سے اٹھیں گے, پھر دوسری طرف جاتے ہیں, پھر تیسری طرف جاتے ہیں, پھر چوتھے محاذ کھڑے کرتے ہیں, تو اپنے لیے وہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں اور بہتر طریقے سے کرتے ہیں, تو اچھے لیڈر بنتے ہیں. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نوٹوریس قسم کی لیڈرشپ ہے نا ہمارے ملک میں یا کہیں پہ بھی ہے, اس کی ریپلیسمنٹ بڑی ضروری ہے. اور جب تک ہم سمجھ کے اچھے انسان نہیں بنیں گے نا, ہم اس چیز کو ریپلیسمنٹ نہیں کر پائیں گے. مثلا آپ بہت اچھے انسان ہیں, ایک اینگل ہے آپ کا, دوسری طرف پالیٹکس نہیں آتی آپ کو. آج کل یہی ہے نا, آج کل یہی ہوا ہے. عمران خان کو ہم کہتے ہیں جی اس کے بندے ٹھیک نہیں ہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو وہ مطلب وہ جو بریڈ ہے جو ہم نے پیدا ہی نہیں کی, وہ جو ہونی چاہیے تھی, وہ بریڈ جنہوں نے پیدا کی وہ نوٹوریس لیڈرشپ کی, اور پلس ان کو پولیٹکس آ گئی, انہوں نے تو پیدا کی ہوئی ہے. آپ کے پاس نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, آپ نے اچھے تو ہیں, بہت اچھے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, سارا کچھ ہے, اگر پولیٹکس نہیں آتی تو پھر ان کے مقابلے میں آپ پھر پروڈکٹیو نہیں ہیں. صحیح ہے, وہ اپنے یعنی کہ غیر اخلاقی, غیر شرعی
گڑبڑ طریقے سے کوئی ان کا کوئی مقصد ہے تو وہ اچیو اگر کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے اندر کوئی خامی دیکھنی ہے کہ واٹ از مائی پرابلم. ٹھیک ہے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو عام اچھا انسان ہے جو کچھ کرنا بھی چاہتا ہے وہ تھوڑا سا آگے پیچھے جاتا ہے, وہ تھوڑا گھبرا جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے اور اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے. تو پولیٹکس بھی ایسا ہی ہے کہ آپ یعنی کہ اصل میں تو مسائل کا حل کرنا ہے نا, یعنی انسانیت کو آگے لے کے جانا ہے. تو ہم لوگوں کے اندر وہ اسکل ضرور ہونی چاہیے. میرا خیال ہے سر بڑا اچھا آپ نے سم اپ کیا ہے. میرا کوشچن تھے لیکن وہ سم اپ آپ نے اچھے آنسر کرنا ہے. ہمیشہ اسی حوالے سے میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو ہمارا کرنٹ سسٹم ہے جس میں آپ وی آل نو دیٹ کہ مطلب یہاں پہ کوئی اتنا اچھا میرٹ والا سسٹم نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی. آپ کسی بھی آپ کو کوئی کسی سرکاری دفتر میں کوئی واسطہ پڑتا ہے کسی لحاظ سے آپ نے کوئی کام کرنا ہو, کوئی آپ نے رجسٹریشن کرنی ہو, کوئی ٹیکس پے کرنا ہو, کوئی چیز آپ نے کرنی ہو, تو آپ کو مطلب ایک کرپٹ سسٹم ہی سے واسطہ پڑتا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, آپ مطلب بینگ اے انڈیویجول اگر آپ اپنا صحیح ہونا بھی چاہتے ہیں تو لیکن آپ کو سسٹم جو ہے وہ آپ کو آگے نکلنے نہیں دے رہا. تو اس چیز کو ہر انڈیویجول کیسے اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنائے, اس چیز کو کیسے ٹیکل کیا جائے؟ دیکھیں نا, اگین جب ہم پولیٹکس کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جب آپ حکمت عملی کی بات کر رہے ہیں نا, تو نیچے جب آپ لیول پہ جائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار اس کام کو کرنے کے لیے نہیں یہ کام کرنے ضروری ہے. مثلا اس میں سے ایک کام نیٹ ورکنگ ہے. صحیح ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو میں اچھائی کی طرف جانا چاہ رہا ہوں نا تو مجھے لوگ نہیں ملتے, تو مجھے چاہیے کہ مجھے اچھے لوگ ملیں, تو مجھے لوگوں کے پاس جا کے ملنا ہے, ان سے ملاقات کرنی ہے, ان کے ساتھ نیٹ ورکنگ کرنی ہے. نوٹوریس لیڈرشپ یا پولیٹکس کر رہا ہوگا وہ اس حکمت عملی کے اوپر عمل کر رہا ہوگا, وہ نیٹ ورکنگ کر رہا ہوگا. آپ بیٹھے ہوں گے گھر میں, آپ کہتے ہیں میں ہی اچھا, تو آپ کے ساتھ کوئی بھی بندہ آپ کے جائیں گے تو کہیں گے یہ کون آ گیا. ٹھیک ہے, جیسے سر کسی آفس ہاں میں آپ نے جانا ہے اور وہ تنگ کریں تو آپ ڈھونڈیں کہ سیم پرابلم کن کن لوگوں کے ساتھ, ہاں آپ ان سارے لوگوں کو اکٹھا کریں, ہوں. ایک ہی دفعہ ان پہ دعویٰ کریں آپ. ہاں اتنے مسئلے. بالکل. تو مطلب یہ ہے کہ اگر بیلنس شیل میں آپ کو نیٹ ورکنگ لوگوں کی ضرورت ہے, کنیکٹ رہنا ہے, اخلاقیات رکھنی ہے, نہیں کرنا تو آپ کوئی ایک چیز بھی اگر مس کر رہے ہیں تو آپ کو پرابلم تو ہوگی. صحیح نا, تو آپ نے بھی وہی کام جو مطلب جس میں شرعی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کریں, آپ اپنا نیٹ ورک بنائیں, آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سلیمان جو ہے وہ ایک کبھی بھی ناجائز خواہش نہیں کرتا یا کوئی ایسا ڈیمانڈ نہیں کرتا, تو اچھا آدمی ہے, بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے. تو آپ کے اراؤنڈ جو لوگ بیٹھے ہوئے ڈپارٹمنٹس کے اندر آگے پیچھے کہیں پہ بھی وہ بھی بڑے اچھے ہیں, آپ ان کے ساتھ بڑی نیٹ ورکنگ ہے آپ کی ان کے ساتھ, تو آپ فوراً فون کریں گے یار میرا کام ہے تو ہو جائے گا فوراً. لیکن آپ کبھی گئے نہیں ہوں گے, آپ کے سامنے واسطہ ہی دوسرے 2 نمبر لوگوں کا پڑتا رہتا ہے, تو آپ نے کبھی بھی یہ سوچا نہیں کہ میں ان کے ساتھ ملاقات کروں, میں ان کے ساتھ یہ کروں. تو لوگ تو ہوتے ہیں لیکن وہ پورا ایک لائف سٹائل اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے نا, کہ جو اچھا لائف سٹائل ہے, جو ایک بیلنس لائف سٹائل ہے. تو یہ جو مختلف پولیٹکس تو ہم نے جنرل ڈسکشن کی نا, لیکن اس کے آگے چھوٹی چھوٹی چیزیں نا جو بیلنس کریں گی آپ کو, کہ آپ کیسے بیلنس ہو کے یہ کام کر لیں, وہ پولیٹکس آپ کو ہیلپ کرے گی وہ بیلنس کرنے میں. کیوں جی؟ تو اس لیے جو ہمارے کرنٹ حالات ہیں ملک کے, تو اس میں یہ اگین یہ کہتا ہوں کہ جو ایون لیڈرشپ اوپر بیٹھی ہوئی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے غلط طریقے سے کامیاب ہو جائیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فطرت میں اچھائی کے اندر ہی سکون رکھا ہوا ہے اور پیس رکھا ہوا ہے. برائی کے اندر گڑبڑ طریقے سے کوئی بھی کام کریں گے آپ کو کبھی بھی چین اور سکون نہیں ملے گا. آپ جو چیز چاہتے ہیں نا کہ میں مطلب میری عزت ہو, تو آپ دیکھیں اگر ایک کریکٹر لیس آدمی آپ کے اوپر سوار ہو جاتا ہے اور ایک قسم کی فارمل اس کو لیڈرشپ مل جاتی ہے, یعنی وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے یا کوئی ایسے عہدے پہ فائز ہو جاتا ہے لیکن وہ کریکٹر لیس ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کبھی بھی اس کی دل سے عزت کریں گے؟ کوئی کرے گا نہیں کرے گا, وہ فرعونیت ہو جائے گی ایک قسم کی. ٹھیک ہے, لیکن ایک طرف دوسری طرف اگر آپ کوئی مطلب فارمل اتھارٹی نہیں بھی ہے, آپ کسی پوزیشن پہ نہیں بھی ہیں, آپ سمپل ایک انڈیویجول ہیں اور بڑے اچھے کریکٹر والے لوگ ہیں اور ایک عام اخلاقی طور پہ آپ کی لوگ آپ کو اچھا چانس سمجھتے ہیں اور بہتر سمجھتے ہیں, تو وہ اس کی پاور آپ نے کبھی فیل کی ہے؟
وہ پاور جو ہے وہ آپ نے جب فیل کر لی ہوتی ہے نا تو پھر آپ کو فارمل اتھارٹی کی آپ اس طلبگار نہیں رہتے. آپ سوچتے ہیں کہ یار اس کی ضرورت نہیں. وہ اگر ضرورت سمجھتے بھی ہیں تو اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہاں اس پوزیشن پہ جا کے یہ امپورٹنٹ ہے کہ میں لوگوں کی کوئی بلا کر سکوں, اپنے لیے نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, کہ کیونکہ اٹ از ناٹ پاسبل کہ میں اس پوزیشن پہ ہوں گا تب جا کے میں یہ سارے کام کر لوں گا. تو مطلب یہ ہے کہ گڈ لیڈرشپ اور بیڈ لیڈرشپ میں یہ فرق ہے. تو جب تک ہم سارے لوگ اپنا کسی نہ کسی حوالے سے گھر کے معاملات کے اندر, آفس کے اندر, کمیونٹی کے اندر وہ سیم بیلنس پرنسپلز یوز نہیں کریں گے نا تھرو حکمت عملی, تھرو پالیٹکس, تو ہم اس وقت تک کسی بھی مسئلے میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے. تو یہ اسلام ہمیں درس دیتا ہے, اور یہ اس میں کوئی اسلامکلی بھی کوئی ایسی غیر شرعی چیزیں نہیں ہیں یہ. ٹھیک ہے نا, جیسے ہم پالیٹکس کی بات کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب انہوں نے آپس میں صلح کی تو ایک حکمت عملی کا استعمال کیا. حالانکہ بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ مطلب کوئی مسلمانوں کے خلاف ہے. تو ایک جو شک تھی اس کے اندر جو مجھے تھوڑی سی یاد ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بندہ آپ کا یعنی کفار کا ہمارے پاس, ہم جنگ کے دوران یا ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم اس کو واپس کر دیں گے, لیکن اگر ہمارا آدمی, مسلمانوں کا آدمی آپ کے پاس کسی وجہ سے وہ چلا جاتا ہے تو آپ اس کو ادھر ہی رکھ دیں. بے شک اب بظاہر تو یہ لگتا تھا کہ ہمارا بندہ ہے ادھر چلا جائے گا کیسے, لیکن وقت و تاریخ نے بتایا ہے کہ وہ ان کی اسٹریٹجی, ان کی جو پالیٹکس یہ زبردست تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ہمارا بندہ اگر اچھا آدمی ہے تو ادھر جائے گا تو وہ ادھر مزید تبلیغ کرے گا اور سچ کو پھیلائے گا, اللہ تعالیٰ کی ذکر کرائے گا اور اللہ کو ایک بنوائے گا, مسلمان کرے گا لوگوں کو. کہ جب وہ کچھ لوگ آئے نا پھر وہاں سے اسلام قبول کر کے تو آگے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پابند تھے. انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ, جہاں مرضی چلے جاؤ, لیکن یہاں سے چلے. تو ایز پر اگریمنٹ واپس بھیج دیا. اب وہ لوگ تو واپس جانے والے نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ آپ نے اگریمنٹ کیا, ہم نے نہیں کیا. انہوں نے سر ایک جگہ پہ جمع ہونا شروع کر دیا سب نے, ٹھیک ہے, سائڈ پہ. اور مسلمان جتنے بھی, اب وہ پکا ہو گیا کہ جو بھی مسلمان ہو کے آتا تھا نا ان کے علاقے سے, وہ ایک خاص مقام پہ جمع ہو جاتا, تو وہاں پہ گروپ بن گئی. اب جو سر قافلے گزر رہے ہیں نا ان کے کافروں کے وہاں سے, انہوں نے ان کو ختم کر کے نا تو کیپچر کرنا شروع کر دیا, اور وہاں سے نا بالکل ہی ان کا راستہ ہی تجارت کا سارا بند کر دیا. تو انہوں نے پھر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ آپ ان کو بلا لیں واپس, یہ لوگ تو ہمارے لیے مشکل مصیبت والی ہیں. تو وہ پھر ان لوگوں کو اس طرح وہ ان کے لیے الٹا پرابلم بن گئی کہ وہ جو لوگ کیونکہ اتنا جتھا وہ ان کے بیچ میں آ گئے اور بڑا مسئلہ ان کو کریٹ ہو گیا. تو اس لیے یہ بڑی کامیاب رہی, اور اس میں پھر بڑا مسلمانوں کے تعداد میں بڑا ہیوج اضافہ ہوا, اور بہت زیادہ پاور مسلمانوں نے گین کی تھی سارے معاملے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھیں نا اسٹریٹجی اس وقت بھی استعمال ہوتی رہی, دور اندیشی ہوتی رہی, اور تاکہ مسلمانوں کے لیے بہتر طریقے سے جو ہم ان کا گولز ہیں وہ اچیو ہو جائیں. تو اسی طرح یہ ہر انسان کو یہ چیز آنی چاہیے. آج کے دور میں جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں آپ ان کو دیکھیں گے کہ تو بڑی لانگ پلاننگ بنتی ہے, لانگ اسٹریٹجی بنتی ہے, 100 سال کی بھی بناتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہم نے کیسے قوم کو کیسے آگے لے کے جانا ہے, کدھر کدھر یہ ایسے ایسے زگ زیگ کر کے ہم کہاں پہنچنا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ دور اندیش رہ کے مطلب وقتی طور پہ پھر آپ کو پرابلم نہیں لگتی, کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یو آر آن دا رائٹ ٹریک, جسٹ اے موو جسٹ لیفٹ اینڈ رائٹ. تو اگر وہ اس کی مثال یا اس کی کامیابی جو ہے وہ لوگوں کی کامیابی ہے اور آپ کی بھی کامیابی ہے انفیکٹ, اور لوگوں کی بھی کامیابی ہے اس کے اندر, تو دیٹ از دا گڈ پالیٹکس. اور اگر وہ ہے آپ کی جسٹ اپنی ہے اور آپ نے اپنے فائدے کے لیے لوگوں کا گلا دبا دیا یا ان کے مینڈیٹ کو, ان کے کسی چیز کو بھی آپ نے کر دیا, تو مطلب یہ پھر آپ کس جگہ رہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اچھے لیڈرشپ ہمارے ملک میں پیدا کریں اور اچھی پولیٹکس ہم کریں, اور تاکہ ہمارا ملک, ہمارے سارے لوگ خوشحال رہیں, اور ہمارے جو وسائل ہیں, ہمارے جو پاکستان کے اندر جو جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہیں وہ دنیا میں گماؤں, لیکن جو پاکستان کے اندر جو وسائل ہیں نا وہ بہت کم ہے. ہماری پاپولیشن جو ہے, لوگ کتنے زبردست ہیں, نوجوان نسل جو ہے نا کتنی ہے جی, 50-60% ہے شاید, 52% ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ہی ہمارے پاس ایک ایسٹس ہیں. اور پھر ہمارے کلائمیٹ اتنا زبردست ہے, ہمارا ماحول اتنا بڑا زبردست ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. صرف چاہیے تو اچھے لیڈرز چاہیے, اور اچھے لیڈرز جو ہے نا وہ قوم بھی جو ہے نا, عام جو لوگ ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے لیڈر ہو جائیں گے,
یا سارے کے سارے بہت ہی اچھے ہو جاتے ہیں. یہ کسی بھی جگہ پہ ایسا نہیں ہے, نہ باہر کے ملکوں میں ایسا ہے نہ ادھر ہے. لیکن چند لوگ, 10 لوگ, 50 لوگ, 100 لوگ, ہماری قومی اسمبلی کی کتنی سیٹیں ہیں, 264 65 کتنی ہیں, تو مطلب یہ ہے کہ 300 کر لو, 300 لوگ آپ کو چاہیے. تو وہ جو تھا جنگ بدر میں تھے کتنے لوگ تھے, 313 لوگ تھے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو اتنے زیادہ لوگ نہیں چاہیے, 313 ہی کر لیں آپ, ٹھیک ہے. یہ لوگ اچھے دلیر لوگ, بیلنس لوگ, انٹلیکچوئل لوگ, پولیٹکس کو جانتے ہوں, حکمت عملی کو جانتے ہوں, اور جرأت رکھتے ہوں, اور دنیا کے کسی بھی چیز سے مطلب امپریس نہ ہوتے ہوں, ٹھیک ہے نا, اپنے اندر کریکٹر سے ڈیولپ ہوتے ہوں, تو وہ لوگ چاہیے اور اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی. تو انشاءاللہ ہمارے لوگ کامیاب ہوں گے اور ہمارا پاکستان کامیاب ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو.